بارشوں کا ایک اور نیا سپیل لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ فیروزپور روڈ، سینٹرل پارک، سوئے اصل اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گلیات میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ تک پہنچ گئی۔ سپل ویز آج 2 بجے کھولے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں سمیت بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ بھارت کی خطے میں بالادستی کی کوششیں 7 اور 10 مئی کو دفن کر دیں۔ اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو۔ کہا خطہ دشمنی سے نہیں، تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چل سکتا ہے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار اور نیوٹرل مقام پر بات چیت کے منتظر ہیں۔ بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے۔ پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں۔ ماضی کی طرح پاکستان ایک بار پھر امریکہ اور چین میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ واشنگٹن میں 2 بڑوں کی بیٹھک۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کا عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ کہا پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے۔ پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ پاکستان امریکی کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش منزل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ بولے عالمی اور علاقائی امن کے حوالے سے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مارکو روبیو نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں ثالثی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے صہیونی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کی۔ کہا صہیونی حکومت فلسطینی شناخت کو مٹانے کے ایک طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین نے صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کو یوکرین میں جاری جنگ پر گہری تشویش ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان زیدون کی بریفنگ۔ کہا یوکرین تنازع 4تھے سال میں داخل ہو گیا۔ لاکھوں افراد بے گھر، شہری انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ قیدیوں کے تبادلے اور استنبول میں بات چیت امید کی کرن ہے۔ فوجی حل بند گلی ہے۔ سفارتکاری ہی واحد حل ہے۔ پاکستان روس یوکرین بات چیت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اور بارشوں کے ایک اور سلسلے کا الرٹ۔ ملک بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ 28 جولائی سے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گلیات سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بادل جم کر برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں سمیت بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ چلاس میں جاں بحق 3 سالہ عبدالہادی آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ لودھرا میں 3 سالہ بچے کی نماز جنازہ۔ عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی شرکت۔ لودھرا کے خاندان کے 22 افراد کوسٹر میں تفریح کے لیے چلاس سے ناران جاتے ہوئے المناک سانحے کا شکار ہوئے۔ پنجاب میں دریا بفر گئے، کئی دیہات زیر آب۔ جنگ میں دریائے چناب سے ملحقہ نشیبی علاقوں میں پانی داخل۔ 18 ہزاری کے مقام پر بھی دریائے چناب کا پانی باہر نکلنے لگا۔ دریائے ستلج کی سطح بلند۔ ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر سطح 14 فٹ بلند۔ کبیر والا کے مقام پر دریائے راوی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ متعدد بستیاں زیر آب، فصلیں تباہ، کسانوں کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی۔ متاثرہ افراد کی بڑی تعداد نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ رجحان کے مقام پر دریائے سندھ کی سطح بلند، نشیبی علاقوں میں پانی آ گیا۔ مونگی اور تل کی فصلیں تباہ۔ ملک بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی بھی پیش گوئی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ 28 جولائی سے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔
اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور گلیات سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بادل جم کر برسیں گے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں سمیت بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ بے رحم موجوں نے جینے کا حق چھین لیا۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں ندی میں نہاتے ہوئے 4 بہنیں ڈوب گئیں۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو ندی سے نکالا۔ فرانسیسی صدر کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ فلسطینی صدر محمود عباس کو خط لکھ کر واضح کر دیا۔ کہا خطے میں دیرپا امن کے حصول کے لیے ریاست فلسطین کا قیام ناگزیر ہے۔ ستمبر میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے 125 ارکان پارلیمنٹ کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھا۔ برطانیہ 1980 سے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں فلسطین کو تسلیم کرنا موقف کو حقیقت کا روپ دے گا۔ سعودی عرب، ترکیہ، قطر، مصر کی اسرائیل بل کی مذمت۔ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کی کوشش مسترد۔ سینٹ میں اسرائیلی اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد سینیٹر پلوشا خان نے پیش کی۔ متن کے مطابق فلسطین کے لوگوں کے ساتھ یہ ایوان مکمل طور پر حمایت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں، یہ افسوسناک عمل ہے، بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے حقوق اور عالمی اصولوں کو مسلسل نظر انداز کرنے کی عکاسی ہے۔ قابض اسرائیل کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائیاں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کے معاملے پہ حکومت غافل نہیں ہے۔ وزیر اعظم کاظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ہر ممکنہ قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کی سفیر رینا کیونیکا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں یورپی یونین کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ تکنیکی ماہرین کی تعیناتی اور بیرونی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ کہا ماہرین کی تعیناتی میں میرٹ اور شفافیت پر سمجھوتہ قبول نہیں۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن، اداروں کی رائٹ سائزنگ پر عمل پیرا ہیں۔ وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی اصلاحات اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت اور ثقافت پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر مملکت نے کہا دونوں ممالک کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ مشکل وقت میں سعودی عرب کی معاونت پر شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت نے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھی جاری کیا۔ لندن ہائی کورٹ میں سچ اور جھوٹ کا مارکا، بھگوڑے عادل راجہ کو بدترین شکست۔ عادل راجہ کے تمام ثبوت فریب پر مبنی نکلے۔ برطانوی عدالت میں ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام۔ بریگیڈیئر راشد نصیر اور پاکستان کی ٹیم مکمل تیاری میں نظر آئی۔ لندن ہائی کورٹ کے جج نے ریمارکس دیے۔ عادل راجہ کا کلیم غلط معلومات پر مبنی دکھائی دیتا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسی پر الزامات بناوٹی نظر آتے ہیں۔ برطانوی جج کی عادل راجہ کے ذرائع پر بھی کڑی تنقید۔ ریمارکس دیے، JIT رپورٹ میں ISI کا ذکر نہیں، پھر کیسے ارشد شریف کے قتل کا الزام لگایا۔ عادل راجہ کے شواہد توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر جج کا برہمی کا اظہار۔